بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم صلوات محمد صلی اللہ محمد سلسلہ کلام کی آخری مجلس ہدیہ سماعت ہے اور میں آپ سب حضرات کی حسن سماعت کی داد دیتے ہوئے شکر گزار ہوں کہ میری کجمٹ بیانی اور زوریدہ گفتگو کے باوجود آپ نے بڑی توجہات کے ساتھ ان مجالس کو سنا اور حقیقتاً اپنی حیثیت کے مطابق جو میں کہہ سکا وہ میں کہہ چکا اور آپ نے میری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی کہ ان تقریروں کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا. میں بہت شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کے اس حسن سماعت میں برکت عطا فرمائے, آپ کے اس جذبے باطنی کو قبول فرمائے اور جس سلسلے کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو چکا ہے پروردگار اس تعلق کو دائمی قرار دے. تو ارشاد پروردگار عالم ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مالوں کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کے بس. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. ان کی خاصیت یہ ہے, ان کی شان یہ ہے, ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. یعنی جو اللہ کی راہ میں قتال نہ کرے اس سے سودا نہیں ہے اور جو قتل نہ ہو اس سے سودا نہیں ہے. کسے کہ کشتہ نہ شد از قبیلہ مالی, جو مارا نہ گیا ہمارے قبیلے سے نہیں, جو مارا نہ قتل نہ ہوا اللہ کی راہ میں ہمارے قبیلے سے نہیں, اس سے اللہ کا سودا ہے ہی نہیں, اللہ کا سودا نہیں. اگر صاحب فراش ہو کر مر گیا تو پھر اللہ کا سودا اس سے نہیں ہے. اگر بستر مرگ پر مرا اللہ کا سودا نہیں, بلکہ اللہ کی راہ میں ارے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو قتل تو ہو گئے لیکن اللہ کی راہ میں قتال نہیں کیا, اللہ کی راہ میں قتال نہیں کیا. ایسے بھی ہوں گے نا, ارے ایسے واقعات آپ کے سامنے ہیں. احد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے جہاں پہ ذرا جنگ کا بازار گرم ہوا اور ادھر بازار گرم ہوا. جن کو دوڑنا تھا وہ دوڑ گئے, جن کو دوڑنا تھا قتال نہیں کیا, بلکہ کچھ ایسے تھے کہ جو بعد میں قتل تو ہو گئے, بعد میں کسی وجہ سے
کسی سیاست کے تعلق سے قتل تو ہو گئے، لیکن جب احد میں بھاگے تھے تو 3 دن کے بعد واپس آئے، 3 دن کے بعد قتال نہیں کیا، نہیں کیا۔ اور سرکار خطبی مرتبت نے یہ ارشاد فرمایا بھئی تم نے تو بڑی لمبی تانی، تم نے تو بڑی لمبی تانی۔ کہنے لگے میں نہیں بھاگا، میرا گھوڑا بھگا کر لے گیا۔ اب جہاں پہ ایسے ہو جنہوں نے قتال نہ کیا ہو، اگر بعد میں قتل بھی ہو جائے تو قتل ہونا ان صفات میں نہیں آئے گا جہاں اللہ سے سودا ہو، جہاں اللہ سے سودا ہو۔ درود پڑھیے محمد والے۔ اور ان کی شان تو یہ ہے، ان کی شان تو پڑھیے بخاری شریف پڑھیے، بڑے بڑے جیت تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے جنگ کرنے والے، جہاد کرنے والے، فاتح تھے، ایسے تھے کہ احد کے دن خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں احد کے دن پہاڑی پر یوں بھاگ رہا تھا جیسے جنگلی بکری بھاگا کرتی۔ تو ایسوں سے سودا نہیں ہوگا، ایسوں سے سودا نہیں ہے۔ سودا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، میدان میں ثبات قدم دکھاتے ہیں۔ کبھی تاریخ یہ نہیں کہہ سکے گی کہ یہ میدان سے بھاگے تھے، کبھی تاریخ نہیں کہے گی، خواہ اپنوں کی ہو خواہ غیروں کی ہو، اپنوں کی ہو خواہ غیروں کی ہو، تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ تھے جو شمع رسالت کے پروانے، یہ شمع رسالت کے پروانے تھے، میدان سے نہیں جاتے۔ تو ان سے سودا ہے کہ جو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اللہ کا یہ حق وعدہ ہے، اور اس وعدے کو ہم نے ذکر کر دیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہو چکا۔ یہ سودا اب نہیں ہوا، یہ سودا ہو چکا ہے، یہ سودا ہو چکا ہے۔ اب اگر کسی کو شوق ہے تو ان جیسا بن کے دکھائے، ان جیسا بن کے دکھائے، یہ سودا ہو چکا۔ روز الست ہم نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے ہم نے سودا کیا ہے۔ کسی کے دل میں یہ شک نہ رہ جائے، اس وعدے کا ذکر ہم نے کر دیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے اللہ نے کچھ شخصیات کو اس طرح پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اب سب کچھ انہیں ہی دے دیا۔ اللہ نے دروازے کو کھلے رکھا۔ عمل کے میدان میں جب آؤ گے، جب عمل کے میدان میں آؤ گے، دروازہ تمہارے لیے بھی کھلا ہے، دروازہ تمہارے لیے بھی کھلا ہے۔ میدان میں ثبات قدم تو دکھاؤ، میدان میں ثبات قدم تو دکھاؤ۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ہم نے اس حق وعدے کو تورات میں بھی لکھ دیا ہے، انجیل میں بھی لکھ دیا ہے، قرآن میں بھی لکھ دیا ہے۔ معلوم رہے جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، ارے اللہ سے زیادہ وعدے کا وفا کرنے والا کون ہے؟ جو ہم سے وعدہ ہوا ہے جنت کا، ہم جنت دیں گے، ہم جنت دیں گے۔ جن سے سودا ہوا ہے انہیں جنت ضرور ملے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اور اللہ سے بہتر وعدے کا وفا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، ارے بشارت حاصل کرو، خوش ہو جاؤ اس بیع و شراء پر، اس معاہدے پر، اس کانٹریکٹ پر جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوا ہے۔ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جسے اللہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو پھر یہ معلوم ہو جائے نا کہ اللہ نے سودا کیا تو کن سے کیا، سودا کیا تو کن سے کیا۔ ان کا نفس بھی خریدا اللہ نے، ان کا مال بھی خریدا اللہ نے۔ مال کی مقدار اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہے، مال کی مقدار اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہے، ان کا خلوص معتبر ہے، خلوص معتبر ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ اگر مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں دے دے، روٹیاں دے دے تو اللہ ان کے خلوص کو قبول کرتا ہے۔ اور میں نے کل یہ عرض کیا تھا، وقت اتنا نہیں تھا، جب روٹیاں دے دی نا، دینے والے کون کون تھے، دینے والے کون کون تھے؟ ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے، درود پڑھیں محمد وعلیہ
والے تھے، امیر المومنین تھے، سیدہ عالم تھی، حسن تھے، حسین تھے، اور گھر کی کنیز فضہ تھی، گھر کی کنیز فضہ. توجہ ہے نا. اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وعدے کی وفا کرتے ہیں، اپنی نظر کا ایفا کرتے ہیں، نظر مانتے ہیں، ایفائے نظر کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بڑا ہول کا دن ہوگا. اور پھر ان کی شان بیان کر دی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اب یہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں مسکین کو دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، اسیر کو دیتے ہیں. ارے کوئی اور گھر دکھا دو جہاں کبھی کوئی یتیم و مسکین و اسیر گیا ہو. اور گھر دکھا دو. مفسرین نے جب یہ دیکھا کہ ان کی شان میں یہ آیات ہیں تو اب یہ کہنا شروع کیا، معلوم ہوا اس گھر پہ آتے تھے یتیم، اس گھر پہ آتے تھے مسکین، اس گھر پہ آتے تھے اسیر، یہاں سے روٹیاں دی جاتی تھی، اس کے عوض میں سورہ دہر آتی تھی. تو اب مفسرین سے کچھ بن نہ پایا، انہوں نے کہا سورہ دہر مدنی نہیں ہے، مکی ہے. سورہ دہر مدنی نہیں ہے، مکی ہے. اس لیے مکہ میں امام حسن و حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اب دیکھا منزل کو ہٹانے کی کوشش کی. ارے پھر بھی کہتے ہو ہم ان کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی کہتے ہو ان سے محبت ہے، ہم اہل بیت کو بھی مانتے، پھر بھی یہ دعویٰ ہے. ارے دعویٰ تو جب حقیقت ہوتا ان کی شان ہی کو تسلیم کر لیتے، لیکن کہا نہیں مکی ہے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا یہ گانا کا، یہ ثاقب لکھنوی کا شعر ہے کہ دے صدا اے دل ذرا نقش قدم کو دیکھ کر، دے صدا اے دل ذرا نقش قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں جہاں پر بھی کبھی سائل نہ تھا. ان گھروں کو تو دیکھ لو کہاں سے مانگنے جا رہے ہو. کبھی سائل کے قدم نظر آئے تو جاؤ. ارے مسکین کو اس گھر پر سائلوں کے قدم نظر آ رہے تو آیا، اسیر کو اس در پر سائلوں کے قدم نظر آتے تھے تو آیا، اور یتیم کو اس در پر جب سائلوں کے قدم نظر آئے تو آیا. یہ وہ در ہے جہاں سے نہ کبھی کوئی خالی گیا نہ جائے گا، نہ گیا نہ جائے گا. تو اب آئے، اور جب آ گئے تو اللہ نے سورہ مبارکہ دہر کی آیات میں ارشاد فرما دیا. ہاں ان کی حالت یہ ہے، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کی خاطر دیتے ہیں، اللہ کی وجہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کی خاطر. یہ دوسروں کو کھلا کر خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں. اور پھر جب یہ انہوں نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، اللہ کی وجہ سے کھلاتے ہیں، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں. یہ ان سے کہہ دیا. ان سے کہا کب؟ ان سے کہا کب یتیم و اسیر اور مسکین اکٹھے آئے تھے. اکٹھے آتے تو کہا جاتا، جمع کا صیغہ ہے نا. معلوم ہوا 3 دن دیتے رہے، دل کے خلوص کی نیت یہ تھی کہ ہم اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. تو اب تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. تو اب اللہ نے جب ان کے عمل کو ترازو میں تولا تو ارشاد فرمایا جنت ملتی ہے، یہ جنت ملتی ہے. جنت فقط ان کی روٹیوں کے عوض مل رہی ہے. ارشاد فرمایا ان کانا ان ھذا کانا لکم جزاء، دیکھو یہ تمہاری تھوڑی سی جزا ہے جنت، تھوڑی سی جزا ہے جنت. لکم کہاں سے معلوم ہوا؟ لکم کے اوپر یہ جو 2 پیش ہیں، ایک الٹا پیش ایک سیدھا پیش، اس کے معنی عربی کے اعتبار سے ہوتے ہیں تھوڑی سی جزا، تھوڑی سی جزا. ارے خدا کی قسم اگر مکمل جزا ہوتی میں تول کر دیکھا تو معلوم ہوا ان کا عمل بلند ہے اور اس کا صلہ کم ہے، جزا کم ہے، جزا کم ہے. تو اب ارشاد فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ارے تمہاری کوشش اللہ کی طرف سے شکریہ کے قابل ہے، شکریہ کے قابل.
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. دو باتیں کہیں نا, نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہاری جزا, جہاں تم نے جزا کا ذکر کیا, تمہاری جزا تو جنت ہے, تمہاری جزا تو جنت ہے, اور تم نے دنیا سے شکریہ نہیں چاہا, ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. درود پڑھیے محمد والے. فرشتہ آئے اور کہے کہ میں حسنین کا درزی آیا ہوں, میں حسنین کا درزی آیا ہوں, کپڑے دے کر جاتا ہے. ارے اس فرشتوں کو بھی معلوم ہے جنت کے مالک کون ہے, جنت کے مالک کون ہے. توجہ رکھیے گا, ملکیت اور ہے, ملکیت اور ہے, جنت میں جانا اور ہے. ہر انسان کو قانون کی پابندی لازم ہے, لیکن ہر انسان قانون دان نہیں ہے. قانون کی پابندی لازم ہے لیکن قانون دان نہیں ہے. معلوم ہوا قانون دان اور ہے, قانون کی پابندی کرنے والا اور ہے. جنت میں جانے والے اور ہے, جنت کے مالک اور, جنت کے مالک اور ہیں. اور خدا کی قسم دنیا ان کی منزلت کو نہیں سمجھ سکتی. میں کہتا ہوں دنیا ان کی منزلت کو کیا سمجھے. ارے جنت کی مالک تو فضا بھی ہے. کنیز ہے نا, کنیز ہے نا. اس در کی عظمت دیکھیے, جو اس در کا غلام ہو جائے جنت کا مالک بن جائے, جنت کا مالک. ایک دفعہ جناب فضا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بس کہہ دیا کہ میرے گھر پہ آج آپ کی دعوت ہے, میرے گھر پہ. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ نے کہا آج ہماری دعوت فضا کے گھر پہ ہے. کنیز تھی نا, رسول نے کہہ دیا گھر پہ آئی, گھر پہ آئی. اور آ کر دیکھا گھر میں تو ہے کچھ نہیں. رسول کی دعوت بھی ہے, جس کا عزم یہ ہو کہ رسول کی دعوت کی جائے. اور فضا کا اعتماد دیکھیے, جائے نماز بچھا دی, اور جائے نماز بچھانے کے بعد کہا پروردگار, پروردگار تیرے رسول کی دعوت مقرر ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تیرا رسول آئے اور دسترخوان بھرا ہوا نہ ہو. ادھر دعا کر کے اٹھی, ادھر سے جنت سے خوان آنے شروع ہوئے, جنت سے خوان آنے شروع ہوئے, جنت کی غذا آئی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جنت سے خوان آتے تھے حضرت مریم کے لیے بھی, حضرت مریم کے لیے. یہ فخر مریم ہے جس کا نام فضا ہے, یہ فخر مریم ہے. خوان آئے جنت سے. جو جنت کے مالک ہو, جو جنت کے مالک ہوں, ان کے کیا کہنے, ان کی ملکیت ہے. اب جو جو جنت میں جانے کا حقدار ہوگا, جو جو جنت میں جائے گا وہ مالک بن کر نہیں جائے گا, ان کے طفیل میں, ان کی غلامی میں جائے گا, ان کی غلامی میں جائے گا. تو اے جنت کو جانے والوں, اے عمل کرنے والوں, اے محنتیں کرنے والوں, اے عبادات کرنے والوں, اے خدا کی راہ میں دینے والوں, اے خمس و زکات ادا کرنے والوں, اے کوششیں کرنے والوں. سب کوششیں تو جنت کے لیے ہیں نا. جب کوششیں جنت کے لیے ہیں تو یہ سمجھ لو اگر ان سے تعلق نہیں ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت میں دوست بھی رہے دشمن بھی رہے. میرے ذہن میں سید علی حمدانی کی وہ روایت جو حدیث پیش کی. سید علی حمدانی یہ وہ جید عالم ہے کہ کشمیر میں جتنی مسلمانوں کی آبادی ہے اس میں اکثریت سید علی حمدانی کی وجہ سے مسلمان ہوئے. اتنے جید ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے المودۃ القربیٰ, اقربا کی مودت, اقربا کی مودت, مودۃ القربیٰ. اس میں ایک حدیث لکھتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سرکار ختمی مرتبت نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, اصحاب بھی بیٹھے ہیں, علی بھی بیٹھے ہیں, علی بھی بیٹھے ہیں, اصحاب بھی بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, یا علی اگر کوئی شخص قائم اللیل ہو اور صائم النہار ہو, یعنی تمام رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا ہو
اور تمام دن روزے رکھنے والا ہو، یعنی ہر روز روزہ رکھے، ہر شب رات کھڑے ہو کر عبادت کرے. ایسے عابد کے کیا کہیں گے کہ جو قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، اور یا علیم اگر وہ اس نے کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. کوہ احد جتنا سونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور 1000 حج پا پیادہ کرے، 1000 حج پا پیادہ کرے، اور آخر عمر میں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلوم مارا جائے، صحیح کرتا ہوا مظلوم مارا جائے. اب توجہ رکھیے گا، قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، پا پیادہ 1000 حج کرنے والا ہو، اور آخر عمر میں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلوم مارا جائے، ظالم نہیں مظلوم مارا جائے. اے علی اگر تیری محبت دل میں نہیں رکھتا تو جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا، اس لیے کہ اللہ نے سودا کیا ہے جنت کا، سودا کیا ہے جنت کا. خدا کی قسم، ارے دنیا جاگ جاگ کر جنت ڈھونڈتی ہے اور انہیں سو کر اللہ جنت دے دیا. دنیا تلاش کرتی ہے جنت کو، بڑا جاگنے والے جاگے. میر انیس نے کہہ دیا نا، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی بھی کسی نے نہ پائی تیری. ارے جاگنے والے کو محروم میں تو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی. دنیا جاگ کر تلاش کرتی رہے جنت، ارے جاگ کر نہیں، یہاں سونے والوں کے لیے. اور پھر قرآن سند پیش کرے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. دیکھو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، من الناس ہیں، من الناس ہیں، مَن يَشْرِي جو خریدتے ہیں، جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں. سودا ہو رہا ہے، بیع و شراء ہو رہی ہے، کس بات کی؟ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ارے جنت تو تھی، جنت تو تھی، وہ روٹیوں کے عوض پوری نہ ہوئی. توجہ رکھیے گا، روٹیاں دی تھی نا، اللہ نے کہا نا جنت تمہاری جزا ہے. ان کان لکم جزا، تھوڑی سی جزا ہے نا، تمہاری تھوڑی سی جزا ہے. روٹیوں کے عوض جنت مکمل جزا نہ ہوئی تو ابھی تو اللہ نے یہ کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ارے نفس کو خریدا، نفس کو خریدا، مال کو خریدا. روٹیاں مال میں آتی تھی، جب مال دیا تو جنت ان کی مکمل جزا نہ بن سکی. تو جب نفس دیں گے تو کیا ملے گا؟ جب نفس دیں گے تو کیا ملے گا؟ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اب جو نفس دیا جا رہا ہے، آج کی شب جو نفس فروخت کیا جا رہا ہے، اللہ اس نفس کا بھی خریدار ہے. منزل عمل ہے، اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، اس کا فیصلہ ہو گیا، ہم نے کر لیا تھا. لیکن دنیا کو منزل عمل میں دکھا دیں گے کہ یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں کہ جو رسول کی حفاظت کرتے ہیں، جو رسول کی حفاظت کرتے ہیں. اگر رسول کی حفاظت یہ نہ کرے، تبھی تو امیر المومنین نے یہ کہا تھا نا، یا رسول اللہ اگر آج کی شب آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ کی جان بچ جائے گی؟ ارشاد فرمایا ہاں یا علی، میں آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی. بس اتنا سننا تھا. علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا، یہ اتنا سننا تھا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی فوراً سجدے میں گر گئے. علی فوراً، یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو اسلام میں ہوا ہے. علی نے منزل شکر پر آ کے کہا پروردگار میں اس سودے میں کامیاب ہو رہا ہوں. اس سودے میں شکر کر دیا اللہ کا، اور جب شکر کر دیا بستر پر لیٹ گئے، بستر پر لیٹ گئے. ایک روایت میرے سامنے ہے، اب رسول تو چلے گئے،
رسول تو چلے گئے. جب رسول چلے گئے تو اس کے بعد علی کو اپنے حجرے میں لٹا دیا. علی کو بھی دنیا جانتی ہے, رسول کو بھی دنیا جانتی ہے. 25 سال علی کو دیکھا ہے, 40 سال کے اوپر رسول کو, 50 سال کے قریب رسول کو دیکھا ہے. اب حضرت آئے کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں بغیر پانی. ان بچوں کا حال دیکھو جو ہاتھوں میں کوزے دیے ہوئے ہیں. 3 دن کی پیاس کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. 3 دن کے پیاسے بچے. اور پھر عاشور کا دن آیا, قربانیاں دینی شروع کر دی. اور قربانیاں حسین نے بڑے انتظام کے ساتھ تھی. ایسا نہیں ہوا کہ اپنے ساتھیوں نے, اپنے عزیزوں نے کہا ہو کہ ہمیں پہلے جانے دیجئے تو حسین کہتے ہو عزیز رک جائیں اور پھر صحابی پہلے چلے جائیں. نہیں, ایسا نہیں. ہر آتا ہے حسین سے اجازت لے کر جاتا ہے. اور حسین نے اپنے اصحاب کو اجازت اسی لیے دی تھی کہ کربلا میں اتنی شدت پیاس کے ساتھ جینا زیادہ مشکل تھا, مرنا آسان تھا. جینا زیادہ, اب جو جتنی دیر جیتا تھا اس کی منزل امتحان اتنی طویل تھی. اس لیے جب دشمن فوج کا سپاہی دوست بن کر آیا تو آپ نے اسی وقت اجازت دے دی. ارے کل تک دشمن کی فوج کے سپاہی تھے, ہم نے اونٹوں پر بیٹھے ہوئے, اونٹوں پر رکھی ہوئی تمام مشقوں کے دہانے کھول دیے تھے. آج دوست بن کر آیا ہے, حسین کے پاس ایک جرائے آپ بھی نہیں جس سے ضیافت کر سکے, اسی لیے ان کو اجازت دی. اسی طرح مسلم ابن اوسجہ دیر تک ٹھہرے, حبیب ابن مظاہر دیر تک ٹھہرے. جب ان کو اجازت ملتی گئی, اے علی اکبر تمہیں جا کر شہید ہونے کا کیا حق ہے کہ میرا بوڑھا ساتھی حبیب ابن مظاہر پیاسا رہے. اے قاسم تمہیں جا کر شہید ہونے کا کیا حق ہے کہ میرا ساتھی مسلم ابن اوسجہ پیاسا رہے. اے میرے ساتھیوں تمہیں کوئی حق نہیں, بس انتظار کرو, تمہارے لیے جینا مشکل ہے. بس یہ انتظام ہوتا رہا, جگر کے ٹکڑے جاتے رہے. ارے حسین نے ساری قربانیاں دے دی, ساری قربانیاں دے دی. اب اکیلے اور تنہا رہ گئے. ایک دفعہ میدان میں جا کر آواز دی, حل من ناصر ینصرنا. ارے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے, حل من مغیث یغیثنا. ارے کوئی ہے جو میری فریاد کو سنے, حل من ذابر یذب عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کو پناہ دے. اتنی آواز اٹھنی تھی, ایک خیمے کا دروازہ اٹھا. عابد بیمار ارے تلوار پر ٹیک لگاتے ہوئے باہر نکلے. حسین نے دیکھا میرا لال باہر آ رہا ہے, جلدی واپس آئے. اور آنے کے بعد آپ نے عابد بیمار کے سرحانے پہنچے, جا کر لٹایا. اتنی دیر میں اپنے اسرار امامت سپرد کیے. اور اس کے بعد عابد بیمار نے پوچھا, مولا آپ تو سر سے پیر تک زخمی نظر آ رہے ہیں, آپ کے سر سے پیر تک خون بہا ہوا ہے. مولا یہ بتائیے اینا قاسم کہاں ہے؟ امام نے فرمایا قتلا. اینا عباس کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا قتلا. اینا علی اکبر, میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اب حسین یہ بولنے سے قتلا, خدا کی قسم کہتے تھے شاید روح مبارکت کر جاتی. بس اتنا کہا, مردوں نے اب تمہارے اور میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا. بس اس کے بعد امام کو غش آ گیا, خیموں میں آئے, بیویوں نے گھیرا کیا. امام نے ایک کرتا منگایا جو مادر گرامی نے رکھا تھا, اسے بھی تار کیا. حسین نے پہن لیا, پہن کر نانا کی ابا پہنی, اور قبا پہنی. ایک دفعہ نانا کی تلوار حمائل کی, واہ محمدہ واہ علیہ کی آواز بلند ہوئی. بیویوں نے گھیرا کر لیا. اب حسین جا نہیں سکتے, بیویاں گھیرا کرتے ہوئے باقاعدہ ماتم ہو رہا تھا. اب حسین جا رہا ہے, ہمارا وارث جا رہا ہے, ارے ہمارا حفاظت کرنے والا جا رہا ہے. حسین آپ چلے گئے, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا. ارے حسین نے کسی طرح اجازت لی. ایک دفعہ گھوڑے کو بلایا گیا, سوار ہوئے اور ایک دفعہ اجازت لے کر جانے لگے. گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا.
ایک دفعہ مولا نے کہا گھوڑے میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، میں جانتا ہوں کہ صبح سے تو بھی لاشیں لاتا رہا ہے، تو تھک گیا ہوگا، بس یہ آخری سواری ہے۔ ایک دفعہ گھوڑے نے اپنے سر کو اپنے سونے کی طرف کیا، کیا دیکھا 3 سال کی بچی سکینہ ارے گھوڑے کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھی ہے۔ میرے بابا کو میدان میں نظر گیا، جو گیا چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا۔ ارے حسین اترے، ارے بچی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہا بیٹی مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ کہا بابا بس ایک گزارش ہے، آپ کو سینے پر سونے کی عادی ہو، ایک دفعہ بس سینے پر سنا لیجئے۔ حسین گرم ریتی پر لیٹے، سکینہ چھاتی پر لیٹی، چھاتی پر لیٹی، بس ذرا سی آنکھ لگ گئی، کچھ دیر میں اٹھی، بابا چھاڑیے، بابا چھاڑیے، میں نے ابھی اپنے دادا کو خواب میں دیکھا۔ مجھے کہتی ہے حسین کو نہ روکو، حسین کو نہ روکو۔ ارے اجازت دی، چپکے سے آ کر خیمے کی تلاب کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی، بابا کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ حسین سوار ہو کر میدان میں آئے، ارے ایک دفعہ قتال کیا، ارے حسین نے وہ قتال کیا، ایک دفعہ کہتے تھے این تفروا فقد قتلتم لاخی، ارے اب کہاں بھاگتے ہو، میرے بھائی عباس کو تم مار چکے، میرے عباس کو مارنے والوں، میرے علی اکبر کے قاتلوں، اب کہاں بھاگے ہوئے جاتے ہو۔ حسین کے دال اپنے لاشیں پڑے تھے، اپنے لاشیں پڑے تھے۔ ایک دفعہ قرآن کی آیت پڑھی الذین ما صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ من قضا نحبهم ومنهم من ينتظر، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وعدے کو پورا کیا، اب وہ چلے گئے، اور کچھ انتظار میں ہیں، کچھ انتظار میں ہے۔ تلوار کو نیام میں رکھا، بس ادھر حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ادھر جرأت پڑ گئی، ادھر کوئی نیزہ لے آیا، کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی پتھر لے آیا، حسین پر بارش ہونے لگی۔ ارے ایک وقت آیا حسین گھوڑے کی باہوں میں جھول گئے، گھوڑے کی گردن میں جھول گئے۔ ایک دفعہ حسین ارے پشتے فرس سے زمین پر آئے، زمین پر آئے۔ ایک دفعہ فاطمہ الزہرا کی صدا بلند ہوئی، ارے فاطمہ کی صدا بلند ہوئی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھے لوٹ لیا، وہاں محمد آ، اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا، ارے تنہا ہے ایک اور ہے امت کا مقتدا، 1900 زخم تنے پاش پاش پر، 1900 زخم تنے پاش پاش پر، زینب نکل حسین طلبتا ہے خاک پر، زینب نکل حسین طلبتا۔ اتنے میں کیا دیکھا، ایک سفید پرندہ آیا، آ کر خون حسین نے اپنے آپ کو لت پت کرنا شروع کیا، مدینے کی طرف رخ کر کے جانے لگا۔ ارے مدینے کی طرف گیا، حسین کے گھر کی منڈیر پر آ کر بیٹھا۔ ارے ادھر حسین کی ایک بچی تھی جو انتظار کر رہی تھی، ایک درے خیمہ پہ انتظار کرتی ہے، ایک مدینہ میں انتظار کرتی ہے۔ اس بچی نے کہا نانی مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بابا آ گئے، میرے بابا آ گئے۔ وہ پورے شوق میں محبت میں بابا کو تلاش کرنے نکلی، کیا دیکھا، ارے منڈیر پر ایک سفید پرندہ ہے جس کا رنگ سرخ ہو چکا ہے، ارے اس کے جسم سے ارے قطرے حسین کے گر رہے ہیں۔ آج میرا بابا مارا گیا، آج میرا بابا مارا گیا۔ ارے کربلا کے میدان میں شام ہوتی گئی، ارے حسین نے بے اختیار سب کو سجدے میں رکھ دیا اور کہا رزم بے قضائے ہی وہ تسلیم امر ہی لا معبود سواک، پروردگار تیری رضا پر راضی، تیرے حکم پر سر تسلیم خم ہے، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں۔ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسول کے فریادت، بس اتنا کہا، سر کو سجدے میں رکھ دیا اور ایک فکرہ کہا پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا فرما۔ بس اتنا کہنا تھا، ادھر سرخانیاں چلنی شروع ہو گئی، زمین میں زلزلہ آ گیا، ارے آسمان و زمین میں فضا میں آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین بکربلا۔ ارے گھوڑا کیا کرتا، اپنے سر کو خون حسین میں ڈبویا اور اطلاع دینے کے لیے خیموں پر گیا۔ ابھی سکینہ کھڑی تھی، سکینہ کھڑی تھی، گھوڑے کو آتے دیکھا، آئے میرا گھوڑا آ گیا، بابا نہیں آئے، آئے بابا نہیں۔